توحید اور رسالت کے بعد بڑا عمل خدمت والدین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے، وہاں توحید کے بعد جو سب سے بڑا حق ذکر فرمایا وہ ماں باپ کا حق ذکر فرمایا ہے۔ اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو انکساری سے جھکاؤ اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے سلسلے میں اہل ایمان کو چند ہدایات فرمائی ہیں۔ پہلی ہدایت یہ فرمائی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اللہ جل شانہ خالق ہے، اسی نے سب کو وجود بخشا ہے، اس کی عبادت اور شکر گزاری بہرحال فرض اور لازم ہے، اور اس نے چونکہ انسانوں کو وجود بخشنے کا ذریعہ ان کے ماں باپ کو بنایا، اور ماں باپ اولاد کی پرورش میں بہت کچھ دکھ تکلیف اٹھاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ دوسری ہدایت یہ فرمائی کہ ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو ان کو اف بھی نہ کہو۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کلمہ ان کی شان میں زبان سے نہ نکالو جس سے ان کی تعظیم میں فرق آتا ہو یا جس کلمے سے ان کے دل کو رنج پہنچتا ہو۔ ماں باپ کی تعظیم و تکریم اور فرما برداری ہمیشہ واجب ہے، بوڑھے ہوں یا جوان، جیسا کہ آیات اور احادیث کے عموم سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن بڑھاپے کا ذکر خصوصیت سے اس لیے فرمایا کہ اس عمر میں جا کر ماں باپ بھی بعض مرتبہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، اور اولاد کو ان کے میلے اور ناپاک کپڑے دھونے پڑتے ہیں، جس سے طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے، اور بعض مرتبہ تنگ دل ہو کر زبان سے الٹے سیدھے الفاظ بھی نکلنے لگتے ہیں۔ تو اس موقع پر صبر اور برداشت سے کام لینا اور ماں باپ کا دل خوش رکھنا اور رنج دینے والے ذرا سے لفظ سے بھی پرہیز کرنا بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ تیسری ہدایت یہ فرمائی کہ ان کو مت جھڑکو۔ جھڑکنا اف کہنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ جب اف کہنا منع ہے تو جھڑکنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پھر بھی واضح فرمانے کے لیے خاص طور سے جھڑکنے کی صاف اور صریح لفظوں میں ممانعت فرما دی۔ چوتھی ہدایت یہ فرمائی، یعنی ماں باپ سے خوب ادب سے بات کرنا، اچھی باتیں کرنا۔ پانچویں ہدایت یہ فرمائی، یعنی ماں باپ کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا۔ چھٹی ہدایت یہ فرمائی کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا اور میری پرورش کی۔ ایک حدیث میں ہے، جب کوئی بندہ والدین کے حق میں دعا نہیں کرتا تو رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ معزز سامعین، بات یہ ہے کہ کبھی اولاد حاجت مند تھی جو بالکل نہ سمجھ اور ناتواں تھی۔ اس وقت ماں باپ نے ہر طرح کی تکلیف سہی اور دکھ سکھ میں خدمت کر کے اولاد کی پرورش کی۔ اب 50-60 سال کے بعد صورتحال الٹ گئی کہ ماں باپ خرچ اور خدمت کے محتاج ہیں اور اولاد کمانے والی ہے، روپیہ پیسہ اور گھر بار اور کاروبار والی ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت سے نہ گھبرائے اور ان پر خرچ کرنے سے تنگ دل نہ ہو، دل کھول کر جان و مال سے ان کی خدمت کرے اور اپنے چھوٹے پن کا وقت یاد کرے۔ اس وقت انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں ان کو سامنے رکھے اور بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کرے کہ اے میرے رب، ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا اور پرورش کی۔